السلام علیکم گرانو قدرمنو اوریدونکو لکی ایف ایم اتا تیانا دا وخت ہیلتھ ہاور یعنی صحت مندہ گڑے خبرونه کې حاضر یم ستاسو کوربا ادریس خان مروت. ګرانو قدرمنو اوریدونکو لکی اف ام 88 نه دا خبرونه صحت حواله سره وړاندې کیږي او د خبرونه د پاره مر سره مرسته حاصلوي کلثوم انټرنیشنل هسپتال او د لکی اف ام 88 ریډیو په برخه چې کومه دا پروګرام وړاندې کیږي. په دې پروګرام کې موږ مختلفو بیماریانو باندې او مختلفو موضوعاتو باندې بیل بیل خبرې کوو او یو موضوع راوړو چې هغه د پاره مر سره کلثوم انټرنیشنل هسپتال نه مستند ډاکټر د ټلیفون په کرخه باندې چې کوم دا مونږ سره ملموي او مونږ نه هغه مونږ چې کومه دا په دې خبرونه کې هغه نه مختلفو بیماریانو په باره کې خبره کو لکه څرنګه نن هم چې کوم دا خبرونه لګیا دا په دې کې یو بیماری ده چې هغه ته ډینګي بیماری وایي هغه په حق له مونږه ډاکټر صاحب نه چې کومه د مشورې اخلو خو هغه نه مخکې ډاکټر صاحب په ځنګلین تر کوم چې مونږ سره به موجود وي د ټلیفون په کرخه باندې جناب ډاکټر حبیب الرحمن کنسلټنټ انټرنل میډیسن کلثوم انټرنیشنل هسپتال اسلام آباد چې دوی به مونږ سره په ټلیفون لاین باندې مونږ سره موجود وي او هغه نه بعد د ډینګي بیماری په باره کې بیل بیل پوښتنې کو او هیله لرم چې ډاکټر صاحب با ډیر تفصیل سره چې کومه دا هغه چې کوم علامات دي او هغه نه چې کوم بچ کېدلو طریقې کار ده یا احتیاطي تدابیر دي هغه نه به دوی موږ خبردار کوي یعنی مونږ سره به خبره اترې کوي. نو ګران اوریدونکو زه ډاکټر صاحب چې کوم د هغې طرف ته ځم او په پروګرام کې ډاکټر صاحب ته هرکلی وایم دا وخت دوی موږ سره موجود دي ټلیفون په کرخه باندې جناب ډاکٹر حبیب الرحمن کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن کلثوم انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد. ڈاکٹر صاحب اگر آپ ہماری آواز سن رہے تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی میں آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. بہت شکریہ جی. میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوئی آپ کے پروگرام میں شامل ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں جو کہ صحت کے حوالے سے ہم اس پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں اور ہم اس پروگرام میں ایک بیماری ہوتی ہے یا مختلف بیماریاں بھی ہو سکتی ہے جس کے متعلق ہم آپ سے رائے جاننا چاہیں گے. سو آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے یعنی جو عنوان رکھا ہے وہ ہے ڈینگی بخار. تو میرا جو پہلا کویسچن ہے ہم جو ہمارے لسنرز ہیں ان کو بھی ہم ٹیلی فون کے ذریعے آپ سے مخاطب کریں گے کہ ان کے ذہن میں کیا کیا سوالات آ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ڈینگی بیماری کے حوالے سے ہمارے ناظرین اور سامعین کو آپ کیا بتائیں گے کہ یہ بیماری کیسی ہے اور اس بیماری کے علامات کیسی ہیں اور یہ بیماری کس وجہ سے پھیل سکتی ہیں؟ دیکھیے کہ ڈینگی جو ہے بیسکلی ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ وائرس انسانی جسم میں مچھر کے کاٹنے سے داخل ہوتا ہے. صحیح. قسم کا مچھر بھی ہوتا ہے جس میں یہ وائرس پایا جاتا ہے. جی. تو اگر وہ مچھر کسی کو بھی کاٹے تو خون میں یہ وائرس داخل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈینگی فیور ہوتا ہے. تو اس میں بیسکلی علامتیں تو یہ ہیں کہ بخار سب سے زیادہ ہوتا ہے. بخار کے ساتھ جسم میں درد ہونا جی بہت کامن علامت ہے سب سے زیادہ. اور اس کے علاوہ بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں لیکن یہ سب سے زیادہ ضروری علامت. جب بھی بخار ہو خاص طور پہ اس سیزن میں ستمبر میں اکتوبر میں نومبر میں تو ڈینگی کو سب سے ٹاپ پہ دیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ڈینگی کے مریض ہی پائے جاتے ہیں بخار میں مبتلا. اس میں وامٹنگ ہو سکتی ہے, الٹی ہو سکتی ہے, پیچس ہو سکتی ہیں, گلا خراب ہو سکتا ہے, جی کام ہو سکتا ہے اور لیٹر سٹیجز کے اوپر خون آنا جسم میں خون کی الٹی ہونا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بیماری اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں دوبارہ جو ہے نا اس کے لہر آنا شروع ہو چکے ہیں. سو یہ بیماری کتنی خطرناک ہو سکتی ہے, کس حد تک اس بیماری کو جو ہے نا ہم خطرناک لے سکتے ہیں یا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بیماری کتنی خطرناک ہو سکتی ہے, مطلب لوگوں کو کس طرح افیکٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں ڈینگی تو ویسے دیکھا جائے تو بیماری اس طرح سے خطرناک ہے کہ یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اور یہ ینگ پاپولیشن کو جن کو کوئی بیماری نہیں بھی ہے ان کو یہ بھی متاثر کر سکتی ہے. سو ابھی جو چونکہ حالیہ دنوں میں سیلاب بہت آئے ہیں, جگہ جگہ پہ پانی کھڑا ہے تو اس میں اس کے مزید بڑھنے کا کافی خدشہ ہے. اچھا. یہ مچھر جو ہے وہ عموماً پانی میں پانی جہاں پر بھی کھڑا ہو اس میں یہ زیادہ پھیلتا ہے, بہت تیزی سے پھیلتا ہے. جی. تو ابھی چونکہ سیلاب سے بہت سارے ایریاز متاثر ہیں, سے بہت سارے ایریاز متاثر ہیں, تو وہاں پانی کھڑا ہے تو اس میں خدشہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پھیلے گا. آلریڈی ہم کیسز دن بہ دن بڑھتے دیکھتے جا رہے ہیں. صحیح. تو لاسٹ 1-2 ہفتوں میں ہم نے کافی زیادہ کیسز کو دیکھا ہے کہ کافی بڑھتے جا رہے ہیں.
मजीद बढ़ने का खदशा भी है, सही इससे एहतियात बहुत जरूरी है इसके लिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि ये बीमारी तो बहुत पुरानी, पाकिस्तान में पहले भी इसके वार बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, और आजकल इस बीमारी के साथ साथ एक और बीमारी है कोरोना वायरस, वो भी फिर से जो है ना शिद्दत इख्तियार करने लगी है। तो क्या दूसरी बीमारियों की तरह ये बीमारी जब फैलने लगती है तो दूसरी बीमारियों से मतलब ये बीमारी किस हद तक इफेक्ट हो सकती है कि ये बीमारी भी इसके साथ साथ ज़्यादा हो सकती है, या ये बीमारी किस तरह रुक सकती है? मतलब ये जो डेंगू बुखार है या डेंगू बीमारी है, इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर बात है अब कोरोना वायरस। जी इससे बचाव काफी हद तक बहुत इजीली मुमकिन है। देखिए, कोरोना के लिए मास्क पहनना पड़ता है, उसके बावजूद कोरोना ट्रांसमिट हो जाता है एक बंदे से दूसरे में, जी जितनी एफर्ट मर्जी करें। जी इसमें जो है मच्छर, चूंकि अगर हम मच्छर को कंट्रोल कर सकते हैं तो इससे बच सकते हैं, और इसीलिए बहुत सारे एरियाज में जहाँ पे इसका कंट्रोल अच्छा है वहाँ पर डेंगू ना होने के बराबर होता है। जी मच्छर का साइज भी बड़ा होता है, तो अगर तमाम एहतियाती तदाबीर इस बात पे फोकस किया जाए कि एक तो पानी कहीं खड़ा ना हो जहाँ पर से आप ड्रेन कर सकते हो, उधर से ड्रेन करें, और दूसरा अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं, यानी कि मच्छर घर के अंदर दाखिल ना हो, तमाम खिड़कियों के ऊपर जाली लगी हो, जहाँ पर जाली नहीं है वहाँ लगवाएं। अच्छा बाहर निकलें खास तौर पे डूबे आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब के दौरान, तो उस वक्त मच्छर ज्यादा काटता है, तो आपका जिस्म पूरा ढका हुआ होना चाहिए, खास तौर पे बाजू वगैरह नंगे नहीं होने चाहिए, और मॉस्किटो रिपेलेंट्स यानी कि मच्छर से बचाव के लिए भी कुछ स्प्रेज और दवाइयाँ मिलती हैं जो आप हाथ पैर पे लगा सकते हैं ताकि मच्छर ना काटे। जी जी तो अपने आप को मच्छर के काटने से बचाना मुश्किल काम नहीं है, आसान है। खास तौर पे वो लोग जो चार दीवारी में नहीं सोते हैं, सहन में सोते हैं, बाहर सोते हैं, उनको भी मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे बचाव बहुत इजीली मुमकिन है थोड़ी सी एहतियाती तदबीर के साथ। और एक बार ये बीमारी हो जाए तो फिर ये होता है कि क्योंकि वायरस के अगेंस्ट कोई खास किसी दवाई नहीं है, तो हम कॉम्प्लिकेशंस यानी कि पेचीदगियों को बचाव की कोशिश करते हैं, उसमें भी कामयाबी हासिल होती है हमें 99%। लेकिन जो 1% या 5% लोग जो इलाज नहीं करवा पाते या लेट स्टेजेस में आते हैं अमूमन, उनके लिए जानलेवा होता है। तो उनके लिए फिर यही है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने आप को मच्छर से बचाएं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ों की निस्बत बच्चों में ये बीमारी किस तरह मतलब फैल सकती है या किस तरह बच्चों को मुतासर कर सकती है? चूँकि बड़े हैं वो तो ज़ाहिरी बात है एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेंगे, या जिस तरह आपने बात की कि हम खुले सहन में जब सोते हैं रात के वक्त, हमारे यहाँ देहातों में अक्सर ये होता है कि चूँकि बिजलियाँ नहीं होती है, गर्मी होती है, तो फिर हम लोग सहन में सोते हैं। जिस तरह आपने बात की कि मच्छरदानी का इस्तेमाल किया करे, यानी रात के वक्त सोते वक्त मच्छरदानी में सोया करे। और बच्चे तो लापरवाह भी होते हैं, वो तो जो जगह जगह पानी खड़ा हुआ होता है, जिस तरह के आजकल सैलाब के बाद जगह जगह लक्की मरवत में हम देखते हैं कि पानी खड़ा है और उसमें से फिर बच्चे नहाते हैं, लापरवाही इख्तियार कर लेते हैं। तो बच्चों को मतलब हम किस तरह हॉस्पिटलाइज करेंगे कि बच्चों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने दें? तो एहतियाती तदाबीर तो बच्चों की भी मुख्तलिफ नहीं है, बड़ों से के साथ ही उनको भी थोड़ा सा अवेयरनेस समझाना बहुत जरूरी है। खासतौर पर जैसे मैंने कहा कि अक्सर बच्चों के जो लिबास है उसमें भी देखिए कि मतलब कवर्ड ज्यादा हो, एरिया सारा कवर्ड हो, कोई हाफ स्लीव ना पहने, इस तरह की चीजें ना पहने ताकि मच्छर का रिस्क। और जो एरिया कवर्ड नहीं है, जैसे छोटे बच्चे हैं, तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स मिलते हैं, यानी कि कुछ दवाई मिलती है जो आप हाथों पैरों पे जो एरिया कवर नहीं कर सकते लगा सकते हैं, तो उससे भी बचाव मुमकिन है। और दूसरा सबसे जरूरी कि खास तौर पर मगरिब के वक्त, जी जी फजर के वक्त ये मच्छर ज्यादा पाया जाता है, तो उस वक्त बच्चों को अगर घर से ना निकलने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उस वक्त मच्छर के काटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जी। और आपके आस पास घर के करीब कोई पानी खड़ा ना हो, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो इस तरह से मच्छर की पैदावार में कमी होती है या ना होती है, और दूसरा बच्चे प्रोटेक्टेड भी रहते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर लापरवाही भी करते हैं तो भी बचे रहते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने बात की, आपने भी ये बात की कि सैलाब की वजह से जो जगह जगह पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसी भी बहुत ज़्यादा इलाके जहाँ पर पानी सिरे से मौजूद ही नहीं है, यानी मैं ये कहूँगा कि वहाँ इलाके खुश्क होते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर ये बीमारी ज़्यादा हो या इस बीमारी के असरात ज़्यादा हो तो इसकी क्या वजह हो सकती है? आया ये मुतअद्दी बीमारी है जो एक से दूसरे इंसान को लग सकती है, या ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि जहाँ पर पानी भी ना हो, या यूँ कहे कि वहाँ पर मौसम भी नॉर्मल हो लेकिन फिर भी ये बीमारी वहाँ ज़्यादा हो? तो इसके क्या मतलब?
علامات ہوں گے؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر ایک انسان کو ڈینگی ہوا ہے، اس کو اگر اچھا. مچھر کاٹے اور ہوں. وہی مچھر دوسرے انسان کو کاٹے، اس میں ہو جاتا ہے. اچھا صحیح. ایک کے خون سے دوسرے کے خون میں منتقل ہو جاتا ہے مچھر کے ذریعے. اچھا. ویسے نہیں ہوتا، ویسے سانس لینے سے یا پاس بیٹھنے سے یا ایون کھانسی کرنے سے ایسے یہ وائرس نہیں دوسرے شخص سے منتقل ہوتا. منتقل ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ مچھر ایک انسان سے خون کو دوسرے کے اندر جو خود متاثر ہوا ہوتا ہے وہ جب دوسرے انسان کو کاٹتا ہے تب ہوتا ہے. تو اکثر ٹریولرز ہوتے ہیں ادھر ادھر سے، جیسے ہمارے ملک میں پہلے نہیں تھا، پانی تو کھڑا تھا یا نہیں تھا، جی اس جی. کے باوجود نہیں ہوتا تھا. لیکن جب ایک دفعہ آ جائے اس ایریا میں، عموماً کہیں نہ کہیں پانی، دریا یا قریب کوئی بھی پانی وغیرہ ہے، کہیں پر بھی یہ مچھر کچھ نہ کچھ حالت میں رہتا ہے. جی جی. تو اس میں جو ٹریولرز بھی ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، تو جو مسافر ہوتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے ان ایریاز میں بھی جہاں پر زیادہ صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے. میں اسلام آباد کا ایریا کی اگر میں بات کروں تو آپ کو دیکھیں گے کہ یہاں پر کھلے پانی کی جگہ بہت کم ہے، بہت اچھی طرح سے سیوریج سسٹم کا نظام بھی ہے، لیکن یہاں پر بھی ڈینگی پایا جاتا ہے. صحیح. تھوڑا بہت مچھر سے مکمل بچاؤ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کا چانس بہت کم کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے بات کی مچھر، یہ مچھر جو ہے ڈینگی کا، اس کا تعلق موسم سے بھی ہے؟ یعنی مطلب جب موسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو یا یہ مچھر جو ہے اس کی تعداد کم پڑ جاتی ہے، یا پھر جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، کیا اس ڈینگی مچھر کا تعلق موسم سے بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی جب ہمارے علاقے میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ عام مچھر بھی کم ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ ڈینگی بھی کم ہوں گے. آیا اس مچھر کا تعلق موسم سے ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. یہ موسم سے تعلق اس طرح سے رکھتا ہے کہ یہ زیادہ پروان تبھی چڑھتا ہے جیسے ابھی جو کرنٹ موسم چل رہا ہے، جیسے جی جی. سپٹمبر، اکتوبر، نومبر کا ہوں. سیزن ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس میں یہ زیادہ پروان چڑھتا ہے. اچھا. تو اس لیے سردیوں میں، ایکسٹریم سردیوں میں یا ایکسٹریم گرمیوں میں عموماً نہیں دیکھا جاتا. اکا دکا کیسز کبھی کبھار رپورٹ ہوتے ہیں، پر اتنی زیادہ بڑی تعداد نہیں دیکھی جاتی. صحیح. اسی لیے اس پروگرام کا مقصد بھی شاید یہی ہے کہ کرنٹ سے ڈینگی کی لہر پھیلی ہوئی ہے اور یہی بالکل. موسم ہے جی جس جی. میں یہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں لکی مروت میں چونکہ ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے، یہاں پہ جب ہم اس طرح کی کوئی بات سنتے ہیں کہ بھئی آج کل ڈینگی کی بیماری جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، تو لوگ اس کو مانتے نہیں ہے کہ بھئی یہ ڈینگی مہنگی کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ تو مطلب ایک عام سی بیماری ہوتی ہے. کیا ہمیں اس بیماری کو ہلکا لینا چاہیے؟ دیکھیں، ہلکا اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. ڈینگی جو ہے عموماً جیسا میں نے پہلے بھی کہا، بغیر علاج کے 80%، 90% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا، وہ بغیر تو علاج کے. اس طرح صحیح. سے بات کرتے ہیں، اور عموماً ہم بھی جو ہے عام وائرس کی طرح ہوتا ہے، جیسے فلو ہوتا ہے کسی کو تو خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا. لیکن یہ جو 5-10% لوگ ہوتے ہیں جس سے متاثر ہوتے ہیں اور اگر علاج نہ کرائیں تو ان کی وفات بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی فیملیز میں جس طرح سے یہ ہوا ہوتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، تو وہ زیادہ سمجھتے ہیں اس بات کو. عموماً جن کی فیملی میں نہیں ہوا ہوتا وہ تو شاید لائٹلی لیتے، لیکن لائٹلی لینا نہیں چاہیے. صحیح. کیونکہ ایک شخص کی بھی اگر 100 میں سے ڈیتھ اگر ہوتی ہے تو وہ پوری فیملی کے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے، اور اس سے مطلب پوری فیملی متاثر ہوتی ہے. تو ایک شخص بھی، خاص طور پہ ینگ اگر ہو، یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ عمر کا لحاظ بھی کوئی خاص نہیں کرتی ہے. تو بچاؤ اس کا ایزی ہے، اوپر سے علاج بھی بہت ایزی ہے. اچھا. تو اس کو ایسا نہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. obviously اس کو اوور کم کرنے کے لیے تو بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت پڑے گی. جو لوگ ابھی تک ہمارے ہاں، جیسے آپ پولیو کے بارے میں بھی ہم 25-20 سال سے لڑ رہے ہیں، جی جی جی. ابھی تک کنونس نہیں کر پائے لوگوں کو اس کے ہوں. لیے بھی. اسی طرح سے کووڈ 3-4 سال تو ہو گئے، اور 2-3 سال تو اس کے لیے بھی ابھی بھی لوگ نہیں مانتے. تو وہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن میرے خیال میں آپ جو پروگرام کر رہے ہیں اس سے کافی فائدہ ہوگا اور لوگ بالکل. زیادہ
چونکہ یہ اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اویئر ہو جائے کہ بھئی یہ بیماری جو ہے یہ ہمارے لیے ہوتی ہے. اگر ہم احتیاطی تدابیر یا لاپرواہی اختیار کریں گے اور احتیاط نہیں کریں گے تو یہ بیماری ہمارے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ یہاں ایجوکیشن کی کمی ہے، لوگ اسی طرح لاپرواہی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. جگہ جگہ جب پانی کڑا ہوا ہوتا ہے تو اس میں سے وہ نہاتے ہیں، حالانکہ یہ نہانے کا پانی نہیں ہوتا، یہ تو جراثیم شدہ پانی ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو کئی عرصے تک کڑا ہوا ہوتا ہے. تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا، اچھا حکومتی سطح پر اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جس طرح کہ ابھی ڈینگی کے وار بھی ہے اور کرونا وائرس کی بھی، آپ تو خود بھی ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہے اور ہاسپیٹل میں بھی ہے، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر یا جو فلاحی ادارے اس کی طرف سے بھی اس کے لیے ایک پراپر طریقہ کار وضع کیا گیا ہے یا نہیں؟ دیکھیے پہلے جب یہ ڈینگی آیا تھا تو تب تو ہمیں حکومت بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی تھی. جی ریلیٹڈ اسپریز ہوتے تھے اور جہاں جہاں سے ڈینگی آتا تھا ٹریس آؤٹ کیا جاتا تھا کون سے ایریا سے آیا ہے، اس ایریا میں ٹیسٹنگ کی جاتی تھی. جی آہستہ آہستہ میرے خیال میں حکومتی ایفرٹ بھی تھوڑا کم ہوتی جا رہی ہے، اور میں نہیں جانتا لیکن میرا ذاتی خیال یہ کہ جس کے گاؤں کے جو ایریاز ہیں ادھر تو بہت ہی شاید کمی ہے پائی جاتی ہے جی حکومتی سطح پہ. صحیح. اس کے لیے کوئی ایفرٹ کیا جائے. میں جانتا ہوں کہ ہماری لمیٹیشنز بھی ہیں کہ ہم اتنے زیادہ ریسورسز بھی نہیں کر سکتے، ہمارے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. اب سیلاب بھی آ گیا ہے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ حکومتی توجہ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے. لوگوں کے گھر اور جانے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن ہم انسانی سطح پر اپنے لیول کے اوپر بھی چند احتیاطی تدابیر کے ساتھ بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں، بہت اپنے آپ کو ایک مضر بیماری سے بچا سکتے ہیں. تو ہمیں ہر وقت حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن obviously حکومت کا بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اویئرنیس سے ریلیٹڈ جیسے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور اویئرنیس سے ریلیٹڈ تھوڑی سی زیادہ مہم چلائی جائیں تاکہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ پتہ تو چلے کہ ڈینگی ہے کیا، اس سے کیسے بچنا ہے. باقی لوگ بھی اگر ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم بیماری سے بھی جان چھڑا پائیں گے. صحیح بات کر رہے ہیں آپ نے ابھی میسج کی بات کی نا کہ اس طرح ہم اویئرنیس کے بارے میں اگر میسیجز چلائیں تو اس طرح پبلک سروس میسیجز جو ہے اس کا سلسلہ بھی اب شروع ہو چکا ہے. حکومت کا دھیان اگر اس طرف ہو جائے تو جس طرح کورونا کے وار ختم ہو چکے تھے، اب دوبارہ بدقسمتی سے کورونا کے وار بھی جاری ہو چکے ہیں، اور اس طرح ڈینگی، چونکہ ڈینگی جب پہلے آیا تھا پاکستان میں تو اس وقت بھی بہت زیادہ اموات دیکھنے کو ملی تھی. اب دوبارہ ڈینگی جو ہے، آج کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں پر ڈینگی کے وار بڑھ چکے تھے، یعنی کم نہیں ہو چکے تھے، بڑھ چکے تھے. سو یہ وار آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ وار آگے نہ بڑھے تو ہمیں خصوصی طور پر اب ایک سوال ہے میرے آگے رکھ دیا گیا کہ خواتینوں میں اگر یہ بیماری مطلب محسوس کی جائے کہ ڈینگی کی بیماری کسی خواتین کو لگ گئی تو خواتین چونکہ وہ تو گھریلو کام بھی کرتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، اگر ان میں یہ سمٹمز پائے جائے تو فرسٹ ایڈ یعنی جو پہلی طبی امداد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یا ڈاکٹر سے رجوع کریں گے، ہاسپیٹلس کو جائیں گے، یا گھر میں ہی فوری طور پر کوئی طبی امداد کا سہارا لیں گے؟ دیکھیے بیسٹ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع ضرور کریں تاکہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ ڈینگی کوئی زیادہ آگے والی سٹیج تک تو نہیں چلا گیا. صحیح، آگے والی سٹیج پہ چلا جائے تو اس میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے، پھر ڈرپس وغیرہ کچھ اس طرح سے لگیں گی تو تبھی بہتر ہوگی. لیکن اگر وہ تعین یہ کیا جاتا ہے کہ ارلی سٹیج کے اوپر ہے تو پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پانی زیادہ پیا جائے، اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹ رکھا جائے، پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے. اچھا. اور سمپل پیناڈول استعمال کی جا سکتی ہے 2 گنا 6 گھنٹے کے بعد بخار سے بچنے کے لیے. صحیح. لیکن ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ عام شخص کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے بتانا کہ جی اس پر کون سی اسٹیج کے اوپر ہے. عموماً ہم ٹیسٹ کا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، معائنے کے اوپر بھی آئیڈیا ہوتا ہے، بلڈ پریشر طرح چیک کرتے ہیں کہیں یہ زیادہ ایڈوانس اسٹیج تک تو نہیں چلا گیا. صحیح. تو اپنے معالج کے ساتھ لیزون رکھتے ہوئے، اپنے معالج کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اس کی گائیڈنس کے اندر گھر میں بھی زیادہ تر لوگ 90% میں جا کے 90% سے زیادہ لوگ گھروں میں ہی ٹریٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اس میں پانی کا استعمال زیادہ کریں، پانی زیادہ پئیں استعمال کے دوران، اور بخار کی صورت میں پیناڈول یا ٹھنڈی پتیاں ضرورت ہیں. یہ بیسک علاج اس کا یہ ہے. اچھا. لیکن معالج کا دیکھنا ضروری ہے کیونکہ عام شخص کے لیے تعین کرنا اسٹیج کا بہت مشکل ہوتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز میں نے محسوس کی ہے کہ ہمارے ہاں جو عام مچھر ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم ایک خاص قسم کی لوشن استعمال کرتے ہیں، ان کے ذریعے اپنے جسم کو مساج کرتے ہیں، یعنی مالش کرتے ہیں.
تو آیا ڈینگی کے وقت بھی ہم وہ عام دوائی جو کہ ہم عام مچھروں کے لیے استعمال کرتے اپنے جسم پر مساج کرتے یا اپنے جسم کو مالش کرتے، تو کیا یہ ابھی ہمیں کرنی چاہیے یہ کام، مطلب یہ لوشن مساج کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی 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 میں ابھی جو ماسکر ریپیلنٹ کی بات کر رہا ہوں بیسکلی لوشن ہی ہوتا ہے، وہ کافی افادیت رکھتا ہے ایون ڈینگی کے مچھر سے بچاؤ کے لیے بھی. جو ہم عام اسپرے بھی استعمال کرتے ہیں گھروں کے اندر مچھروں کو مارنے کے لیے، جی وہ ڈینگی کے لیے بھی کافی اثر رکھتا ہے، تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں گھروں کے اندر بھی مچھر نہ ہو تو اس کے لیے اسپرے بھی لوشن بھی. اچھا، ایک آخری سوال ہے میرا آپ سے ڈاکٹر صاحب کہ اگر کسی میں یہ بیماری پائی جائے، یعنی ڈینگی کی بیماری کسی کو لگے، تو ان کو خوراک میں احتیاط برتنی چاہیے یا آپ جو بھی چاہے وہ کھا سکتے ہیں، یعنی خوراک کا بھی اس سے تعلق ہے یا نہیں؟ خوراک میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، لیکن چونکہ ڈینگی کا مریض کافی بیمار ہوتا ہے تو اس دوران لائٹ خوراک لی جائے تو وہ عموماً ٹالریٹ اچھا کرتا ہے، یعنی کہ وامٹنگ وغیرہ سے بچ جاتا ہے، میدے کی پرابلم سے بچ جاتا ہے. تو اس بیماری کے دوران کھانا پینا مشکل ہوتا ہے تو ایسی خوراک جو میدا کو بھی خراب کرے وہ نہیں لینی چاہیے. لیکن ممانعت نہیں ہے، اگر وہ کھا سکتا ہے تو وہ ہر چیز کھا لے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بیماری کے دوران عموماً نرم غذا، کھچڑی وغیرہ اس سب چیزوں سے استعمال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ علامت کم ہوتی ہے، تو اچھا مریض برداشت نہیں کر پاتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے. آخر میں اگر آپ اپنے لسنرز کو، یعنی جو ہمارے سامعین ہیں، ان کو اگر آپ کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ڈینگی جیسی مہلک بیماری کے بارے میں ہمارے سامعین کو جو ہے نا اویئر کیا اور ان کو گوش گزار کر دیا اپنی باتیں. اگر آپ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیے بہت ساری متس، یعنی کہ بہت ساری باتیں ہر قسم بیماری کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ہمیں فوراً اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ پولیو ہو، چاہے وہ کووڈ ہو، چاہے وہ ڈینگی ہو. کیونکہ اگر آپ کے اپنے لوگ، جیسے ہم آپ کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، آپ کے اپنے لوگ آپ کو اس بیماری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، تو وہ ڈیفینیٹلی بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ کوئی دوسری کنٹری سے یا دوسرے ملک سے اگر کوئی کہہ رہا ہو تو آپ پھر اس کی بات کو اگر سسپیشس انداز سے دیکھتے ہیں تو وہ الگ بات ہے. لیکن ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بڑے ہیں، بالکل. تو ہم اگر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ڈینگی بیماری واقعی میں ایک بیماری ہے، کووڈ واقعی میں ایک بیماری ہے، پولیو واقعی میں ایک مسئلہ ہے، اس کا یہ علاج ہے اور یہ احتیاطی تدابیر کی ہے. خاص طور پہ ہماری جو ہیلتھ کے ادارے سارے اگر یہ بات کر رہے ہیں تو پھر اس بات کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ اپنے پیاروں کو بچا سکے اس طرح کی مضر بیماریوں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر لکی ایف ایم 88 کی جانب سے اور میں بذات خود آپ کے بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ڈینگی جیسے مہلک کی بیماری کے بارے میں معلومات فراہم کیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی کسی اگلے پروگرام میں. سو آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اوکے جی، ڈیر بڑی مہربانی. گرانو قدرمنو اوریدن کو داؤ مرسر جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان کنسلٹنٹ انٹرنل میڈیسن کلثوم انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد نا دے ہیلتھ آور یعنی دا صحت مند گڑیخ پرونه کې مورد د ډینګي بیماری متعلق ډاکټر صاحب نه خبره واوریدلې. هغوی تاسو ته علامات هم ظاهر کړي چې د علاماتي او دینه علاوه چې کوم د غي احتیاطي تدابیر حواله سره خبره وکړي. د خبرونه وخت سر تر رسیدي تاسو نه گزارش ته چې احتیاط کوئ هر چې کومه بیماری وي ولې چې وای چې پرهیز علاج نه بهتره ده. چې کله موږ پرهیز کوو نو ظاهره خبره ده چې علاج به ممکن وي، او چې کله پرهیز نه کوو نو علاج ممکن نه ده. دې سره ما ترا کوي اجازت، ان شاء الله بیا به دغه پروګرام کې حاضری کوو. تر هغه وخت پورې ما ترا کوي اجازت. چرته چې اوسو خوشاله آباد اوسو. دلو الله پامان. And now, it's time for commercial break on Lucky FM 88.